بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پیارے دوستو، رمضان مبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ یہ فائدے بتانے سے پہلے آپ کو یہ باتیں واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوال ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے کہ کیا رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، اور بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ کچھ کے خیال میں ہے حرام ہے، کچھ کے یہ خیال کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن میں حدیث پاک کے روشنی میں بتاتا ہوں کہ جائز ہے، اور منع اس شرط کے ساتھ ہے کہ آپ روزے کے حالت میں ہو۔ اور پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ روزے کی حالت میں یہ 5 غلطیاں بالکل نہ کریں۔ 5 غلطیاں روزے کی حالت میں کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے اور اس کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 سب سے بڑے فائدے کون سے ہیں؟ نمبر 1، اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے قلب روشن ہوتا ہے، قلب میں ایک نئی تازگی، ایمان میں ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے مرد اور عورت کی منی، یعنی جس منی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کا وجود ظاہر کر دیتا ہے، تو اس منی میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، اللہ والے اور اللہ کے ولی جن کی اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے، تو اسی کی وجہ سے صرف اور صرف یہی ہوتا ہے، یہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا قلب تو روشن ہوتا ہی ہے، ان کا ایمان بھی ایک نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منی کو بھی نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے ان کی ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، اس میں نیک تاثرات پیدا فرماتا ہے۔ جس کے ذریعے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے تو عبادت کے ذریعے سے اس مخصوص پانی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور اسی لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک یقین رکھتا ہے۔ نمبر 2، یعنی دوسرا بڑا فائدہ، کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے، یعنی کہ جماع کرنے سے شیطان کے تاثرات سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان بیوی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنے خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات بیوی کے شکم میں، یعنی کہ پیٹ میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارت کرتا ہے۔ اسی کی وجہ سے شیطان شرارتی والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اسی لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھنی چاہیے تاکہ بچے کو راحت مل سکے اور شیطان بھاگ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان پڑھنے سے شیطان کافی حد تک، کافی میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے اذان پڑھنے میں دیری نہ کی جائے، بلکہ بچے کی جیسی ہی پیدائش ہو تو اسی وقت اذان پڑھ لیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، وہاں پر بھی آ جاتا ہے، تبھی بھی اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ نہ نکلے اور کلمہ طیبہ اس کے زبان سے نہ نکلے۔ یہی شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ اس لیے وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھتے ہیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ سن کر کلمہ پڑھ لے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تبھی بھی شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر کے اندر بھی آ جاتا ہے۔
جس کو بہکانے کے لیے پریشان کر کے شرارتیں کرتا ہے تاکہ یہ سوالوں کا ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی آواز سن کر شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبر میں اذان پڑھی جاتی ہے اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں یعنی کہ خصوصی ملاقات، تو اس وقت دوران شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور وہ آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ میاں بیوی جب صحبت کرنے کے لیے یہ دعا پڑھ لے تو شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بسم اللہ اللہم جنی ونس شیطانہ والجنی بالشیطانہ ما رزقتانا، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا کرے یعنی اولاد۔ اور اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان رمضان مبارک کے علاوہ اور باقی مہینوں میں بھی میاں بیوی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان اثرات چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو زنجیروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جکڑ دیتا ہے۔ نمبر 3 یعنی رمضان المبارک میں ہم بستری کرنے کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے، دونوں کا بدلہ 70 گنا بڑھ کر دیا جاتا ہے اور جمع کرنے کا ثواب ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 5 کام روزے کی حالت میں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1 ٹی وی اور ناچ گانا دیکھنا۔ دوستو، سب سے پہلا کام ہے ٹی وی دیکھنا۔ آج کل یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ رمضان کے مہینے میں بھی ٹی وی دیکھنے سے باز نہیں آتے، روزہ رکھ کر بھی پورا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناچ گانوں سے منع فرمایا ہے۔ اور یہی نہیں، ناچ گانا دیکھنا اور ٹی وی دیکھنا تو رمضان کے علاوہ بھی دیکھنا حرام ہے، کیونکہ دوستو اس طرح کے کام ذکر الہی سے روکنے والا کام ہے۔ یہ کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے کا نور ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2 جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی انسان کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہی غیبت ہے۔ دوستو دوسرا کام ہے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا اور گالی گلوچ سے لڑائی جھگڑا کرنا۔ یہ سب کام بھی روزے کی حالت میں نہیں کرنی چاہیے، اس لیے آپ ان کاموں سے ہمیشہ بچ کر رہے۔ نمبر 3 نفس پر قابو نہ رکھنا۔ دوستو، جو روزے دار اپنے نفس پر قابو نہ رکھتے تو ایسے شخص کے روزے پر اثر پڑتا ہے اور بعد مرتبہ انسان کا روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور بعد میں مغرور بھی ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بیوی سے گلے ملنا اور بوسہ لینا درست نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حالت میں بیوی سے گلے ملنے کا سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور شخص آیا، اسے بھی یہی سوال پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا، یعنی کہ دوسرے شخص کو اجازت نہیں دی۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی وہ شخص بوڑھا تھا، اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، جسے اجازت نہیں دی تھی، وہ شخص نوجوان تھا۔ نمبر 4 گندے کام کرنا۔ دوستو، روزے کی حالت میں بےہودہ زہلق کے کام یعنی کہ گندے کام اور باتیں کرنا بھی منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا کام نہیں ہے، بلکہ بےہودہ اور گندے کام کو روکنے کا بھی ہے۔
لہٰذا اگر کوئی گالی گلوچ کرے تو اس کے پاس سے ہٹ جائے اور اس سے کہہ دینا چاہیے بھائی میں روزے میں ہوں اور میں تم کو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں یہ کام کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 5، ناک میں پانی ڈالنا۔ دوستو کچھ لوگ روزہ رکھ کر یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ جو لوگ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں پانی اس طریقے سے چڑھاتے ہیں کہ پانی حلق تک پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس طرح ناک میں پانی ڈالنا جائز نہیں ہے۔ پیارے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہم کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔